بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمحل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق اللہ العظیم. اس سورہ کہف کی چوتھے رکوع کی دو آیتیں ہیں. یہ ساری کتابیں میں جمع کر رکھا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو بات آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ اللہ کی کتاب کی، اللہ کے رسول کی سنت کی بات ہے. یہ کوئی الٹ ٹپ بات نہیں آ رہی آپ کے سامنے. آج تو کی کتابیں لانا پڑا ہوں. تو ان دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، اس کی رضا کے طالب ہیں یہ لوگ، اور آپ کی آنکھیں ان کو چھوڑ کر دوسری طرف نہ جائیں. دنیاوی زندگی کی رونق تلاش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. صبر کے معنی اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا. اپنے آپ کو باندھ کر رکھو ان لوگوں کے ساتھ. کن لوگوں کے ساتھ؟ الذین یدعون مع الذین یدعون ربهم، جو اپنے رب کو پکار رہے ہیں صبح اور شام، اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں یہ لوگ، اور آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر دوسری طرف نہ جائیں. دنیا کی زندگی کی جو ہے رونق تلاش کرتے ہوئے، اور آپ اس شخص کا کہنا نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس کا ہر کام حد سے آگے بڑھا ہوا ہے. افراط اور تفریط ظلم میں مبتلا ہوا ہے. تو سورہ کہف کی آیت تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ باندھ کر رکھو، ان کے ساتھ جمع کر رکھو. تو اب یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آگے کیا اسی سے متصل ہے، یعنی کنٹینیوٹی ہے اس کا مطلب کے اندر، کہ جو ہے آپ حق بات کہیے اپنے رب کی طرف سے. جس کو چاہے ایمان لانا ہے لا لے، جس کو چاہے کچھ کرنا کر لے. بے شک ہم نے ان ظالموں کے کافروں کے لیے ہم نے ایسی آگ تیار کی ہے جو جس کی جو ہے قناتیں ہیں، بڑے بڑے شعلے اترتے ہیں، قناتیں کہتے ہیں. اس کی قناتیں جو ان کو گھیرے بھی ہیں، اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کو پیپ جیسا پانی ملے گا جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا. کیا ہی برا پینا ہے، کیا ہی برا ان کا ٹھکانا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں تم اپنے آپ کو ان لوگوں سے باندھ کر رکھو. کون ہیں وہ لوگ؟ کب آیت نازل ہوئی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یہ علامہ کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر. تو علامہ ابن کثیر کیا کرتے ہیں، جتنی بھی اس کے متعلق حدیثیں جمع سب لکھ دیتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، الامر اللہ تعالیٰ ان یصبر نفسک مع جلوس مع ہؤلاء. کون ہے یہ؟ کننا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ نفر فقال مشرکون، مشرکا کے بولے کہ ان کو مشرکین کے سردار آئے، بولے یہ سب ایسے حقیر ذلیل لوگ ہیں آپ کے پاس، سفلا بالکل انہیں کمینے لوگ ہیں، دکھنے میں یہ تھے نا غلام تھے، اس لیے کہتے تھے. دین کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے کمینے نہیں تھے لوگ، دنیا کے لحاظ سے. ان کو ہٹا دو. کون کہنے وہ؟ قال المشرکون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اطرد ہؤلاء لا یسترون، یہ ہمارے نزدیک نہیں آنا ہے لوگ، ہم جب کہ تمہاری بات سن سکیں گے. قال کنت، کون کہہ رہے ہیں؟ انا
و ابن مسعود و رجل من حذیل والبلال، یہ لوگ تھے. تو اللہ کے رسول کا بھی دل ہوا ارے بھائی کیا ہے، بڑے سردار ہیں، بات مان لیں گے تو اچھی بات ہوگی نا، یہ سوچ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ابیاتہ، اللہ کے رسول اپنے ازواج اپنے گھروں میں تھے، لائن سے کمرے بنے تھے نا امہات المومنین، جیسے مسجد نبی ہے پھر لائن سے کمرے بنے تھے. یہ کب آیت نازل ہوئی؟ نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ابیاتہ، اپنے گھروں میں کسی گھر میں تھے آپ. واصبر نفسک مع الذین یدعون، آپ جو ہے اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو رات دن اپنے رب کو پکار رہے ہیں. فخرج یلتمس، رات کا وقت تھا، اللہ کے لیے گشت سنا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، قرآن سے سنا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. رات کے وقت آیتیں نازل ہوئی، رات میں آپ تھے، رات کو اٹھ کھڑے ہوئے اللہ کے چلو اللہ تعالیٰ بولے ان کے ساتھ جا کے بیٹھو، بولے مجھے اللہ تعالیٰ دیکھو میں کیا سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو. فخرج، باہر نکلے، یلتمس، تلاش کرتے، فوجد قوما یذکرون اللہ منہم سائر الرأس، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، ان کی جلدیں جو ہے نرم نہیں تھی، سخت قسم کے، مزدور محنت کرنے والے تھے. وذو ثوب واحد، یہ کے کپڑے میں تھے لوگ، معلوم ہے. فلما راہم جلس معهم قال الحمد للہ الذی، اللہ کا شکر ہے جس نے امت ایسے لوگوں کو بنا دیا ہے کہ مجھے حکم دیا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں. دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے لیے گشت رات کو جا کے بلا کے نہیں لائے، جا کے انہیں بیٹھ گئے. دیکھو میں اللہ کے لیے سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو، کیا گشت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گشت کر کے جا کے بلا کے لائے تھے کہ کیسے جا کے اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے، کس کو حکم دے رہا ہے، ذرا سوچو. اصحاب صفہ، اسی سے لفظ صوفیہ آیا ہے. صوفیہ کا لفظ کہاں سے آیا ہے معلوم نہیں، اصحاب صفہ سے آیا ہے. اصحاب صفہ تلاش کرتے کے لیے وہی بلال، وہی عمار، وہی جو ہے سلمان، بالکل حقیر فقیر لوگ تھے. لوگ تلاش کرتے کرتے لوگ ملے، جا کے بیٹھے. ہاں کہ اللہ کی کیا رات بتا کے ان کو جا کے ان کے دوران بیٹھ گئے. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ابھی میرے آیت پر نازل بھی، دیکھو تم کس گشت میں ہو، کیا ہو، کس کو کون سمجھا رہا تم کو، کیا بات چلی ہوئی ہے. میں جو ہے جو تبلیغ کے شروع کرنے والے ہیں کون ہیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. ہم تبلیغ کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ہم ہی کام کر رہے ہیں اصل کام. سنو، اس وقت اصلاحی نصاب پیش خدمت ہے، اس کے بارے میں تبلیغ جماعت کے بانی حضرت مولانا شاہ محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقد نے کارکنان میوات کے نام ایک مکتوب میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 9 پر. حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے منتفع ہونے کی ضروری ہے کہ ان کی محبت دل میں ہو، ان کی کتابوں سے منتفع ہو جائے، ان کی کتابوں سے دین کے مطالعے سے دین کا علم آیا گیا اور ان کے آدمیوں سے عمل آیا گیا. اور پھر فرمایا حضرت حکیم الامت کی تعلیم ہو اور طریقہ میرا ہو. تو ان کے آدمی کون ہیں آج، ہمارے سوا کون دعویٰ کر سکتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مولانا وسیع اللہ صاحب تھے، ان کے خلیفہ مولانا قمر الزمان صاحب، ان کے خلیفہ تم ہم کو تمہارے مرشد تمہارے تو جو ہے بانی وہ کریں کہ تم جا کے ان سے جڑو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عالم سے تم کاٹ رہے ہو، تم سری خلاف ورزی کر رہے ہو. یاد رکھو، ہم رات دن بزرگان کے واقعات بولتے ہیں کہ ہم بزرگان دین جو اولیاء اللہ کے خلاف ہیں ہم لوگ. تم خلاف ہو، جو کام کر رہے ہو پورا خلاف ہو، اے ٹو زیڈ. عروس، سندل، ناچ گانا بجانا سب ایسے ہی اب یہ چل رہا ہے. تبلیغ بھی جو ہے کیا چلی ہے، بالکل جو ہے جو ان کے بزرگ تھے اس کے خلاف ورزی چل رہی ہے، کھل کر میں کہہ رہا ہوں. پھر وہ بھی نہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں، قرآن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھو، ان کے لوگوں سے علم عمل سیکھو. ان کے لوگوں سے، ان کے کون لوگ ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کون ہیں بھائی. ہندوستان کی جو بہت بڑا مدرسہ ہے ڈابھیل تعلیم الدین، اس کے آج مفتی اعظم ہیں، چھنو منو آدمی نہیں سمجھا. ہماری شامت اعمال کی وجہ سے پچھلے چند سالوں سے بعض حضرات کی بیتدالی کی وجہ سے جماعت تبلیغ اکابر کے زیادہ اعتدال سے ہٹ گئی ہے. ان حضرات نے اسی کو کل دین کا کام سمجھ لیا ہے، اسی کو شیخ کل فلک سمجھ رہے ہیں اور اپنے ماتحتوں کی ذہن سازی اسی نہج پر کر رہے ہیں. یاد رکھو،
ان کی اس رویے سے معتدل مزاج اکابر تبلیغ میں کہجان اور عوام جو ہے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. دیکھیں یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مفتی اعظم احمد خان پوری صاحب یہ فرما رہے ہیں. یہ کتاب کون لوگوں نے نہیں لی ہے تو موجودہ کتاب ختم ہے کیا ہے؟ ہاں تو ضرور کتاب خریدو. کس طرح سے ہٹ گئی ہے اور تبلیغ کیا ہے، کس پر ہے؟ کیا تبلیغ دین اس زمانے میں فرض ہے، واجب ہے؟ بتاؤ. تبلیغ دین ہر زمانے میں فرض ہے، فرض کفایہ ہے. کس پر؟ کون کرے؟ بلغ ما انزل الیک، اے نبی اس بات کو پہنچے دی جو آپ نے نازل کیا. تو جو نازل کیا آپ کو معلوم نہیں، کیا پہنچاتے، کس کو پہنچاتے؟ مسلمانوں کو تبلیغ کرنا ہے. کیا عجیب بات ہے. مذکورہ بالا بات یہ سب فتاوے ہیں. یہ تبلیغ فرض ہے نہیں، فرض کفایہ ہے. فرض عین تو نہیں، فرض کفایہ. دیکھو کفایت المفتی. مذکورہ بالا سے تبلیغ دین فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کچھ لوگ کر لیں تو باقی سقط ہو جائے گا. کیا بتایا جائے، کس کو بتایا جائے؟ پورے بڑے بڑے علماء کے فتوے لکھی تبلیغ کے بارے میں. ایک اعتراض مولویوں پر کیا جاتا ہے کہ اس کا جواب اعتراض وقت کس درجے میں ہے؟ تبلیغ اسلام و احکام اب بھی فرض ہوتی جب تب بے شک ضروری تھا، گھر گھر شہر شہر سفر کر کے جاتے ہیں، کسی کو بیچتے، لوگوں کے احکام سناتے. لیکن اب اسلامی و احکام شرقاً غرباً کونے کونے مشہور ہو چکے ہیں. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے کانوں میں اسلام کیا ہے معلوم نہ ہو. جو لوگ اس پر پڑھے وہ کب 100 سال کی بات بول رہے ہیں. آج تو بچہ اسلام کے جانتا ہے، اسلام کی مخالفت میں بھرا ہوا ہے. جو لوگ اس طرح پڑھے لکھے ان کو تو بذریعہ رسائل مختلف مذاہب کا علم ہے. آج کل تو یہ انہوں نے لکھے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ساری دنیا میں اسلامی عقائد اور احکام کسی پر فرضاً کوئی حکم بتلانے کا والا میں نہ پہنچتا ہو، تاہم اس مقام کے لوگ دوسرے مقام پر پہنچتے ہیں اور احکام سناتے ہیں. بہرحال جن مقامات میں پس تبلیغ واجب نہیں ہے اس پر ملامت کیسی؟ بتاؤ. پوری کتاب پڑھو سب معلوم ہو جائے گا. اپنی اصلاح کر لینا فرض ہے، نہیں دوسروں کی اصلاح کرنا فرض ہے. اٹھے چلے گئے. ہاں تو یہ لوگ جو ہے، آج میں لغت بھی لایا ہوں. کیا ڈاکٹر صاحب ان کا پورا کچا چٹا. جو جماعت دین کی اتنی تحریف کر رہی ہے، معلوم دین کی تحریف کر رہے ہیں، وہ ہے تفصیل سے اس میں ہے. جو جہاد کی آیتیں ہیں وہ لے کے ادھر چلے جا رہے ہیں جہاد. اچھا تو یہ میں کتاب لایا ہوں، یہ لغت ہے. لغت میں جو ہے جاہدو، اللہ کے راہ میں جہاد کرو. یجاہدون، یجاہدو، ایسے سب الفاظ آتے ہیں نا اسی سے. جہاد، مجاہدہ کتنے بارے دیکھو. جاہدو یہ جو ہے یہاں اس لائن کے اندر 19 ہے، یہاں 29 ہو گیا، 14 ہے یا 29 ہو گیا ہے. پھر جو ہے جہاد، مجاہد، مجاہدین، یجاہدون، 50 60 70 کتنے مرتبہ حساب ہی نہیں آپ گنتے بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے. اور اس کے بعد تبلیغ، بلغ، بلغ سے ایک ہی بار بلغ، بلغ ما انزل الیک. یبلغون وہ سب ایسا ہے، پہنچاتے ہیں ایسا ہے. لیکن بلغ امر کا حکم کسی ایک ہی جگہ الگ ہے. بلغ ما انزل الیک، جو تیری طرف نازل کیا اس کو پہنچا دے. تو کیا نازل ہوا ہے تم نہ معلوم ہے کیا؟ پھر کیا پہنچا دے تم لوگ؟ کس کی تبلیغ کرو گے؟ یبلغون، یبلغون، اللہ کے رسول پہنچاتے ہیں، ان کا کام پہنچانا ہے. وہ ہے بالغ، بلاغ، بلاغ کے میں نے پہنچانا، یہ ہے رسولوں کی ذمہ داری پہنچانے کی ہے. 10 مرتبہ ہے بلاغ. لیکن چل اس کے بعد قتال لفظ سنو. لفظ قتال کتنے مرتبہ ہے؟ قاتلو 18 مرتبہ ہے. قاتلو اللہ کے راہ میں. ہمارے نبی لڑے بڑے نہیں بولنے والے. کہاں ہیں تم لوگ؟ کیوں دین کی تعریف کر رہے ہو بھائی؟ قاتلو سب باتیں کاٹ دکھا سکتا ہوں، انہوں نے آیت بھی دی، آیت نمبر بھی دی، سورت نمبر بھی دی. قاتلو، قاتل اللہ کے کو ڈائریکٹ بولا قاتل فی سبیل اللہ ولا تقتل. صرف تو ہی ذمہ دار ہے، تیری جان کا تو ذمہ، تو جا لڑ جا. قاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک، تم اپنے نفس کے ذمہ رہ جاؤ. یقاتلون وہ تو دیکھے تو 100 مرتبہ کتنے قتال کتنے. یقاتلونک
युकातिलूकुम, वो तो बहुत मर्तबा है। क़िताल तो कातिल, युकातिलूना तो कातिलूना, कातिलू हुक्म जो है इम्पेरेटिव कितने बार देखो, 18 मरतबा कातिलू फी सबिलिल्लाह के नाम में क़िताल करो। मैं आपके सामने अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था, मैं तुम्हें 2 चीज़ छोड़ जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी सुन्नत। तो दीन को आज सही पेश करना बिल्कुल क्या कहना चाहिए, बिल्कुल मादूम हो गया, बिल्कुल नील के बराबर हो गया। बहुत कम लोग सही पेश करने वाले होंगे। मैं दावा नहीं करता, नहीं कुछ लोग, अब देखिए ना मुफ्ती साहब ने साफ साफ लिख दिया है सब बात, इस तरह से कुछ लोगों ने लिखा है, बाकी सब लोग चुप बैठे। कुछ लोग जानबूझकर चुप बैठे हुए, मालूम है, कुछ लोग मसलतन चुप बैठे हुए। ये उम्मत के साथ, दीन के साथ बहुत बड़ी जो है ख़यानत है। मैं कह रहा हूँ जो लोग खामोश बैठे, उनको तो किसी का अल्लाह के फजल के दावा नहीं करना है, बल्कि जो हमको हक़ पेश करना है। आप लोग इतनी मेहनत उठा के आते हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि हक़ आप तक आए, चाहे आप माने या ना माने, आप माने या ना माने। और जहाँ तक मुझे यकीन है कि आप लोग मान रहे हैं, अब बात समझ में आ रही है। देखो मौलाना इजाज़ रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं, हर थानवी के लोगों से इल्म हासिल करो, उनसे अमल सीखो, उनके लिए इसाले सवाब करो, उनकी अक़ीदत पैदा करो। उन्होंने बोल रहे हैं, इन्होंने काटने का काम कर रहे हैं। हज़रत थानवी के लोगों से काटने का काम किया इन लोगों ने, मालूम है, न इल्म हासिल किया, न अमल तज़किया हुआ इन लोगों का। मौलाना रियाज रहमतुल्लाह अलैह लिखा है इसके अंदर, जो है कभी जाते इज्तिमा में जाते तो 3 दिन जो है आके जो है खानखा में रहते थे। ये तक कहाँ तैयार हुए हो ना मालूम नहीं। अरे गंगू रहमतुल्लाह की खानखा में तैयार हुई जो है। उसके बाद उनका इंतकाल हुआ तो उनके जो है खलीफा थे मौलाना खलील सहारनपुर रहमतुल्लाह अलैह, उनसे बैत की, फिर तशरीफ़ बैत की उनके साथ, मालूम है। और मेवात को किसको ले गए, मेवात को उनको लेकर चले गए हज़रत खलील सहारनपुरी, उनसे बैत कराई। ये कोई फर्जी वाक़यात नहीं होता करते। क्या हो रहा है, क्या किस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। हाँ समझे, तादाद बहुत बढ़ रही है, तादाद ले क्या करना है, हक़ तो कम से कम रहा तो हक़ ही है। एक आदमी भी हक़ बोलने वाले कि इमाम अहमद बिन हम्बल, मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को, पूरे उलमा, अवाम छोड़ो, बादशाह अपने ताकत से जो है एक गलत मसला मनवा रहा था, कुरान मखलूक है, कुरान का मखलूक होना ये मनवा रहा था बादशाह ज़बरदस्ती से। तो वो लोग जो है सब लोग क्या करना, बादशाह डर को नहीं, कुछ उल्टी सीधी तावीलें करके क्या नहीं है, हर आलिम बच गया। 3 आदमी थे, 3 आदमी को पकड़ लेके जा रहे थे, एक आदमी तो रास्ते में हो गया, एक आदमी जो है उन्होंने दीवानापना करे वो छोड़ दिया, बचे एक ही आदमी हक़ पर रहा, मालूम है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुल्ह की वजह से वो आज अक़ीदा हमारा बना हुआ है कि कुरान अल्लाह का कलाम मखलूक नहीं। क्या उनको अल्लाह ने दर्जे दिए थे। इमाम शाफ़ी उनके उस्ताद हैं, तो दूर थे उन्होंने, तो इमाम अहमद कोड़े लगाए देते, मालूम है, कोड़े ऐसे कोड़े लगाए देते कि हाथी बेहोश हो जाता था, हाथी बेहोश होता वो कोड़े खाने के बाद। तो ऐसे कोड़े खाने के बाद जो है इमाम शाफ़ी बोल के जो कुर्ता आप पहने थे ना वो कुर्ता मुझे भेजो, शागिर्द से कुर्ता मांग के उसको धो के पी लिया उन्होंने। तो तमाम ही उलमा एक तरफ हो, क्या होने वाला उलमा की तरफ कुछ बिगड़ने वाला नहीं, हक वक्त रहेगा। मालूम ये आलिम यूँ करेंगे, देवबंद का आलिम बोल रहा है, ये देवबंद क्या आलिम वाला क्या लगे जी तुम लोग, फ़ौरन गिरफ्त करना चाहिए था। इतनी तहरीफ हो रही थी, चुप बैठे, पूछे तो मसला पूछे तो बोले, नहीं तो नहीं बोले। कब बोले उन्होंने भी मालूम है नहीं, देवबंद के उलमा कब बोले हैं। जब उनको पूछा गया तो जब बोल रहे तो नहीं बोलते थे उन्होंने भी, फतवा पूछे तो बोलने का, नहीं तो नहीं बोलने का। अरे इतनी तहरीफ हो रही है यहाँ से वहाँ तक। अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के कोई आलिम ने लिखा है, देखो संगीन फितना, उसने हक अदा कर दिया। मैं तो साफ कह रहा हूँ लिखा है, 60 किताबों के हवाले देगा दिया, देखो 60 किताबों में दिया है। क्या कहते हैं लोग, हमारे नबी लड़े भिड़े नहीं, नबियों का हम लड़ना नहीं होता। कहीं की लड़ाई है, किधर की लड़ाई, किधर, उल्टे सीधी बातें सब। कुरान की आयतें दिया है, उनके जुमले दिया, कुरान की आयतें दिया, उनके जुमले दिया है। तो जो जमात इतनी दीन की तहरीफ करने वाली है, दीन में खुलूक करने वाली है, जो है जमात परस्ती के सिवा क्या भी नहीं, यहाँ पर दीन है क्या बताओ, दीन होता तो रोकते क्यों थे बताओ। क्या की दुश्मनी हमारे लिए, हमारे कोई दुश्मनी नहीं, हमारी कोई हमारे मुर्शिद मौलाना अली रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मंजूर नौमानी साहब, 2 बड़े बुजुर्ग ने उनका तारुफ किया, उनको बढ़ाया चढ़ाया। फिर वो लोगों ने, तबलीग के लोगों ने किताब एक मजमून लिखा तामीर हयात के अंदर, मौलाना अली रहमतुल्लाह अलैह और जो है इनके शायद इंतकाल के बाद शायद है, और तबलीग के इख्तलाफात था। इतने बड़े बुजुर्गों से तुम इख्तलाफात करके उन पर टिका कर रहे हो।
کیا تمہاری اوقات ہے، کیا ہے؟ وہ مولانا کی نماز سے وہ کہہ رہے تھے حضرت کو جماعت میں نکالنے بیٹھے تھے جا کے، مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ، کیسے نادان ہے حضرت، حضرت کو جماعت میں نکالنے بیٹھے تھے کتنے لوگ، ہم کو بھی بولتے ہیں، پہلے مذاق کر رہے تھے وہاں رائے بریلی میں، مولانا کے جو خاندان میں جماعت میں نکلنے کے لیے، کیسے بیوقوف لوگ ہیں، کس سے کیا سلوک کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول کیا سنا ہے مجھے، کیا گشت تھی رات کو، کہاں گئے؟ اہل صفہ کے پاس گئے، اہل خانقاہ کے پاس گئے، جا کے بیٹھ گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سنا ہے آپ، سنے کہ نہیں؟ آپ اچھی طرح کان کر سن لو، اللہ کے رسول گشت کس لیے تھی، کس کی تلاش میں تھی؟ اور دوسری جگہ بھی آیا، سورہ انعام میں بھی آیا، وَلَا تَطْرُدُ الْيَدُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابٍ مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آپ ان لوگوں کو مت دھتکاریے جو رات دن اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو آ کے پڑے تھا، صفہ کٹا تھا، صفہ ہے نا کٹا بولتے نا، کٹے بیٹھے تھے مسجد نبی کے پاس کٹا تھا، اس کو صفہ کہتے ہیں، وہاں جو ہے بیٹھے تھے صحابہ کرام، گھر بار چھوڑ کے آ کے رہ گئے تھے لوگ، معلوم ہے نا، حضرت سلمان، حضرت عمار، حضرت بلال، یہ لوگ آ کے بیٹھے تھے۔ تو رات کو آیات نازل ہوتی، تلاش کر کے نکلے، سورہ کہف میں بھی ہے، سورہ انعام کے اندر بھی ہے، آیت نمبر 28 ہے، آیت نمبر 51 کے بعد آیت نمبر 2۔ ان لوگوں کو مت دور ہٹائیے جو اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں لوگ۔ تو صوفیہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا چاہنا، اس کے سوا کسی کو نہیں چاہتے، معلوم ہے۔ قرآن کی دوسری صورت کون سی ہے؟ سورۃ المزمل، پہلی سے سورہ اقرا ہے، پڑھنے کا حکم ہے، جاننے کا حکم ہے، جاننے پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے تمہارا۔ یا ایھا المزمل قم الليل الا نصفہ، دوسری صورت ہے، معلوم ہے، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، یہ سب چھوڑ کے کیا؟ یا ایھا النبی بولنا تھا نا اللہ تعالیٰ، ذرا ٹھڑی سے غور کرو، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، کپڑوں میں لپٹنے والا، پھر اس کا دوسری صورت کیا ہے؟ یا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ تو صوفیہ کا جو خرقہ ہے، خرقہ پوشی یہاں سے جڑے ہیں، تم کو کیا معلوم ہے اللہ نے جو الفاظ کیوں استعمال کیے؟ بھائی اتنا سیدھا تھا نا، یا ایھا النبی، اے رسول، یا ایھا رسول بول سکتے تھے نہیں، یا المزمل قم الليل الا قليلا، کیا کرو؟ تم کو بتا دیا گیا کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے، تم نبی بن گئے ہو، تم ٹھہرو، اب اللہ کیا کہ اپنے تعلق جوڑو اللہ سے، کیا حکم دیا گیا ہے۔ کھڑے رہ رات کو، مگر کسی رات، آدھی رات اس میں سے کم کر دے، تھوڑا سا زیادہ کر دے، اور قرآن کو جو ترتیل سے پڑھا کرو۔ ترتیل سے کرنا، وہ ان کی بخاری باسط کو ترتیل سے ملے، لوگوں کو جو ہے یہ ترتیب تھی کیا اس زمانے میں، صاف صاف پڑھو، اس سے الفاظ صاف نکلیں، سوچ سمجھ کر پڑھو، یہ مطلب ہے۔ بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کو ترتیل نہیں، لوگوں نے ترتیل بغیر سوچے پڑھنے کا نام سمجھ لیا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ ورتل قرآن تعالیٰ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت پھر قرآن نازل ہونے والا ہے آپ پر، یہ نبوت کی ذمہ داری آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ان ناشئۃ اللیل اشد، رات کو اٹھ کر کھڑے ہونا یہ تمہارے نفس کو رونے والا ہے، وطا میں رونے والا، تمہارے نفس کو رونے والا ہے۔ تو نفس کو تمہارا کہاں روتا گا؟ تمہارا نفس تم گشتوں میں پھرتے ہو، جاتے ہی چلے گئے، تمہارا نفس تو موٹا ہوتا ہے، معلوم ہے، نفس خوب موٹا ہوگا ان لوگوں کا، اس لیے سمجھتے ہیں ہم دیندار بن گئے، ہر طرح کے کام غلط کام کر سکتے ہیں، سمجھے آپ؟ نفس کو روندا کیا معلوم ہے؟ یہ صرف اللہ کے رسول کے نہیں بلکہ تمام یہاں آگے ہے۔ ان رب دوسرے رکو پہلے رکو کی بہت بات نازل ہوا، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ تو رات کو اٹھتا ہے، 2/3 رات، آدھی رات اور 1 رات، اور طائفۃ من الذین معک، ایک جماعت بھی تیرے ساتھ کر رہی سب کام، ایک جماعت جو ہے جو شروع ایمان لائے تھے وہ سب بھی کرتے رہے، یہ تربیت ان کی بھی بھائی، اللہ سے تعلق پیدا ہونے لوگوں سے۔ ان کیا ہے؟ ان ناشئۃ اللیل اشد وطن، بہت سخت ہے، روزنے والا ہے نفس کو، واقوم قیل، رات کے وقت جو ہے کوئی بھی نہیں اللہ سے تعلق جوڑ رہے ہیں، اللہ کے سامنے عرض کر رہا ہے، بات بالکل صحیح نکل رہی ہے، کون سننے والا نہیں سوائے اللہ کے۔
ان لک فی النہار سبحن، دن میں تو بہت ساری مشغولیتیں لگی انسان کو. وذکر اسم ربک وتبتل، اپنے رب کا نام پڑھے جا اور چھوٹ کر اسی طرف چلا جا، سب سے الگ ہو کر. شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ بھی کتنا پیارا لگتا ہے کبھی بھی. پڑھے جا نام اپنے رب کا، پڑھے جا نام اپنے رب کا اور چھوٹ کر چلا آ سب سے الگ ہو کر، چھوٹ کر چلا جا سب سے الگ ہو کر اپنے رب کی طرف. یہی تو تصوف، یہی تو تصوف ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جانا، سب سے کٹ جانا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعلق حجاب تو بھی حاصل ہی ہے. سب سے تعلقات جوڑے بتا دیں، سب سے اچھا نہ سب میں مجھے کیا کئی برا ہوں میں چوں پے بندھا بغسلی واصلی. سب سے تعلقات کاٹ کر لیا اللہ کے لیے، اللہ سے جڑ جائے گا. جب سب سے تعلقات رکھ رہا ہے تو اچھی طرح سے نہیں جڑے گا. کس سے کاٹ؟ اللہ کے لیے تعلق رکھو، اللہ کے لیے تعلقات جوڑو، اللہ کے تعلق کٹ کر دو. یہاں جو تعلقات سب سے کٹ کرنے کس کے لیے کہا گیا ہے؟ اپنے نفس کے لیے تعلقات جوڑتا ہے آدمی. اکثر ممبر ہے جو کیا بھلا نہیں. السلام علیکم، السلام علیکم کر لیتے جا کر. ارے بے وقوف، کل یہ ممبر مر جائے تو کیا کرے آپ؟ قبر کو جائے گا اس کے. کیسے کیسے یہ سب کیا ہے؟ علماء سو کہہ رہا ہوں میں، اور کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. ہزاروں میں کالی علماء ربانی ہوتا ہے، امام ربانی کے مکتوبات لا کے رکھنا تو کمال ہوگا. کہاں ہے حق کو تم نے منہ میں لڈو پکڑ کے بیٹھے تم لوگ. دین کی تحریف ہو رہی ہے، ہاں تم کیا کر رہے ہو؟ غلو دین کے در ہو رہا ہے، تم جو تماشے دیکھتے بیٹھے ہو، ساتھ دے رہے ہو. نہیں کہتے بولیں گے پھر جاتا ہوں. بہت اچھے سے صحیح معنوں میں اولیاء اللہ کے جو ہے نمائندے ہم ہیں. صحیح معنوں میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے ہم ہیں. اور کون ہے؟ کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ جو میں اس لیے چلا رہا ہوں کہ لوگ خانقاہ کو جڑ جائیں. میں چلا رہا ہوں اس لیے تحریک کہ لوگ خانقاہ سے جڑ جائیں، اللہ والے جڑ جائیں. میں اس لیے چلا رہا ہوں کہ لوگ مدرسے سے جڑ جائیں، علماء سے جڑ جائیں. تم تو ان کو کاٹتے کام کرتے ہو. اور کیا ہے؟ تم غلط راستے پر، جیسے اولیاء اللہ کے ماننے والے غلط راستے پر جا رہے کہ نہیں. تم بولو کیا ہم اولیاء اللہ کے خلاف ہوئی؟ بولو کون سوچ سکتا صاحب؟ کوئی اپنے خواب خیال میں سوچتا ہے کہ میں ولی کے خلاف کروں، خود بولتا ہے کہ بولو. خواجہ جو ہے کون ہے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ انہوں جو ہے بندہ نواز، ان کے خلاف کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی خواب ہی نہیں سوچیں گا اولیاء اللہ کے خلاف. لیکن ہم تم جو ان کا نام لے غلط کام کر رہے ہو اس کے خلاف ویسے ہی ہیں. تو ہم مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف نہیں، مولانا زکریا صاحب کے خلاف نہیں. ہم لوگ کیا بتاؤں میں آپ کو، ان کی پوری سوانح سنیں آپ لوگوں کو. کہاں ہے مجلس میں؟ مجلس کے حاضرین آج بھی تو اللہ کے پاس بھی یہ گواہی ہونے والی ہے کہ سارے مجلسوں کو ان کی پوری آبتی میں نے سنا ہے. ان لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، یاد رکھو. تبلیغ میں سنا ہے کبھی تھی؟ ارے اس زمانے کے اولیاء کامل میں سے تھے حضرت جو ہے زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، معلوم ہے؟ اس زمانے کے اولیاء کامل میں سے تھے. اور کیا بتاؤں میں اس سے زیادہ کون ہے آج اس زمانے میں؟ میں سمجھتا ہوں ان کے مقابل کوئی آدمی نہیں ملے گا. تجزیہ پہ دیکھا جائے جو ہی ان کی تعلیم ختم ہو گئی، عمر 20 سال کے قریب ہے جہاں تک مجھے اندازہ ہے، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک اس کے بعد انہوں نے رات کو سونا بھی چھوڑا اور کھانا بھی چھوڑ دیا. کون ہے بتاؤ؟ کیا ان کا تقویٰ ہوگا، کیا پرہیزگاری ہوگی؟ تعلیم مکمل ہوئی 20 سال تک، تو اس کے بعد سے رات کا سونا بھی چھوڑا اور کھانا بھی چھوڑ دیا. کب 80 سال کے اوپر عمر ہوئی تھی. 60 سال تک جو ہے اس طرح سے رہے. رات کو ہر رات کوئی بھی نہیں، ایک دن 2 دن کی بات نہیں، پوری عمر کبھی رات کو کھانا نہیں کھایا اور رات کو سوئے. کیوں ہمارے اولیاء اللہ میں سے بھائی ان کا کون ہے؟ ان کے دل میں ہمارے ذرا بھی نہیں معلوم. کوئی سوچ بھی سکتے نہیں ہم لوگ کیوں ایسے تھے. غلط نہیں تھے وہ لوگ بالکل. فضائل اعمال میں پڑھتا ہوں، فضائل اعمال دیکھیں کیا فضائل. یہ حدیث کہاں سے آ گئی ہے؟ مجھے وہاں پڑھتے پڑھتے خیال آیا تھا، سنا نا ایک دن کر کے. اللہ کے رات میں نکلے، یہ انہوں نے لکھا رات میں گشت کی اللہ کے رسول نے، جا کے جو ہے دیکھا کہ اصحاب صفہ ہے، چلو وہاں جا کے بیٹھ گئے. معلوم ہے یہ گشت اللہ کے رسول کی ہے. تمہاری گشت اس کا نکالنا نہ ہے، اللہ کے گشت جا کے بیٹھنا ہے صوفیہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ جب بیٹھنا یہ اللہ کے رسول